اللہ اکبر. آج سیکنڈ ڈے رمضان کا اور بلکہ سیکنڈ نائٹ ہے جس میں ہم لوگ 11th آور ٹاپک کور کر رہے ہیں. اینڈ یعنی ٹو نائٹس ٹاپک از ویری ویری اسکیری, گروسم یس, اور بڑا خوف زدہ کرنے والا ہے. اور ہم بھی جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, جب بھی ریسرچ کرتے ہیں, تو وی آلویز گیٹ دس وائب کہ سبحان اللہ اتنا کچھ ایول ہو رہا ہے اس دنیا میں. سو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ سیٹرن ورشپنگ. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور پچھلے سالوں سے یعنی صدیوں سے ہو رہا ہے یہ, لیکن اتنی ایکسیپٹیبلٹی, اتنا کھلے عام کرنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا ہسٹری میں. سو آج ہم نا اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو شیطان کی اور ابلیس کی جو عبادت ہو رہی ہے, اور یعنی جتنے بھی پیگن گاڈز ہیں یا ڈفرینٹ جو شیاطین کے ہیڈز ہیں ان کی جو عبادت کی جا رہی ہے بڑے بڑے ایونٹس پہ, تو یہ کیا فلاسفی ہے, انشاءاللہ سے بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک برو؟ شیخ, اس سے پہلے ٹاپک پہ آؤں میں, ایک ڈسکلیمر میرا خیال ضروری ہے آڈینس کے لیے کہ دیکھیں یہاں پہ ہم شیاطین کو بالکل بھی ریور نہیں کر رہے, نہ ہی انہیں بڑھا چڑھا کے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ انہیں بہت وہ کر رہے ہیں. وی نو کہ دے آر ویک, ان کے ٹریپس بھی ویک ہیں, اور انشاءاللہ اسلام کا ہی غلبہ آنا ہے. ہمارا پرپز یہ ہے آج بات کرنے کا کہ دیکھیں وی وانٹ دی آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹوڈیز ورلڈ. یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے لے کے میوزک انڈسٹری, پھر فوڈ انڈسٹری, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اس دنیا میں, تو اس کی آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس فتنے سے انشاءاللہ جو ہے وہ بچ سکیں. اور دیکھیں نا, اللہ نے بھی کتنی بار کہا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ جاؤ, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرو, انہم لکم عدو مبین, بدترین وہ تمہارا جو ہے دشمن ہے. تو آئی تھنک پہلے اگر ہم قرآن سے دیکھیں کہ قرآن نے اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہمیں بتایا ہے کہ سیٹن ورشپ از دیٹ ریئل, اور ابلیس کیا کر رہا ہے. تو اس میں سورہ نساء کی آیا بڑی ریلیونٹ ہے, ورس 119. اس میں 4 جو ہے وہ شیطان کے پرومسز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب جرت کی نا اس نے, تو اس نے 4 باتیں کی اللہ تعالیٰ کو. سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ آئی ول لیڈ دیم ایسٹرے, میں انہیں گمراہ کروں گا. سیکنڈ بات اس نے یہ کی کہ میں ان کی جو ڈیزائرز ہیں, شہوات, ان کو بھڑکاؤں گا. اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ کیٹل کا کان کاٹے, یعنی سپرسٹیشنز میں لگاؤں گا. یہ عربس کا ایک سپرسٹیشس بلیف تھا نا کہ وہ شی کیمل کے کان کاٹ دیتے تھے جس کے کچھ بچے ہو جاتے تھے. چوتھا اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا اللہ کی تخلیق کو چینج کریں. ابھی یہ 4 چیزیں ہی ہم پکڑ لینا, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ان 4 چیزوں پہ وہ اس وقت کام ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں سے ہم ڈسکشن شروع کریں, اور قرآن کو ہی دیکھیں. اس میں شیطان کی عبادت کا باقاعدہ ذکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا نا کہ اے بنی آدم, میں نے تمہیں منع کیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو, لیکن اس کے باوجود وہ تم میں سے کتنے لوگوں کو, ملٹیٹیوڈز آف یو, بلینز اینڈ ٹریلینز آف پیپل, وہ اس کی طرف گئے ہیں, اس کی عبادت میں گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو کہا تھا نا کہ یا ابتی, آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اٹ از ان دا لٹرل سینس ایز ویل. اور ایک آیت میں اور سنا دوں, پھر انشاءاللہ آپ بتائیے گا. بڑی انٹرسٹنگ آیت, دس از سورہ الانعام ورس 128. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ, and mention, O Muhammad, the day when he will gather them together and say, O company of jinn, you have misled many of mankind. And their allies among mankind will say, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ. Our lords and their allies among mankind will say, our lords, some of us made use of others, and we have now reached our term which you appointed for us. دیکھیں یوز کا ذکر ہے کہ شیاطین بھی ان سے یوز لیتے ہیں اور وہ بھی شیاطین سے یوز لیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ جو عبادت ہے اس کا مین پرپس ہے کوئی بینیفٹ لینا. تو اٹ گوز بوتھ ویز. تو آئی تھنک کہ یہ میری طرف سے قرآن کے حوالے سے انپوٹ ہے. دیکھیں نا, ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے ہیں, واحد ہیں, جی ٹھیک ہے, لیکن جب ابلیس نے بغاوت کی اور ابلیس کو مردود قرار دے دیا گیا, تو ابلیس اب ریبل بن گیا ایک طرح سے, ٹھیک ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے کو چھوڑ کے میری فالوئنگ کریں اور حتیٰ کہ میری عبادت کریں. جی جیسے دجال بھی آئے گا نا, وہ پہلے لوگوں کو اپنی فالوئنگ میں ڈالے گا اور پھر عبادت میں ڈالے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. ابلیس نے بھی یہ کیا, اور جیسے ابلیس بھی نا اللہ تعالیٰ کو امیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا, یعنی کان عرش علی الماء, اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا. ابلیس کا جو تخت حدیث میں آتا ہے وہ کہاں پہ رکھتا ہے, پانی پہ لگاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ جو بیفمت ہے,
جو ایک گاڈ ہے جو گوٹ کے سائز جی اس جی کے جی جو ہاتھ کا آپ سائن دیکھ لیں وہ ایسے ہے ٹھیک ہے دو اور ایک ہاتھ نیچے سے جا رہا ہوتا ہے 2 1 + 1 11 کا جو نمبر ہے جی جی ان جی کا جی 1 + 1 کے ایک اکیلا نہیں ہے واحد نہیں ہے قل هو سبحان اللہ اللہ، واحد نہیں ہے بالکل اس کے بالکل. ساتھ ایک اور ذات بھی ہے. اس طرح سے آپ شیطان کو دیکھیں کہ وہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے سینگ جو ہے نا سورج کے سامنے لے جاتا ہے میکنگ امپریشن کہ سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے بالکل اور میرے سامنے میرے نام سے طلوع ہوتا ہے میرے نام سے غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو شیطان وانٹس ٹو امیٹیٹ گاڈ. اور بالکل ایسے. جس طرح سے جیسے ہم نے شاید کل بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ تم میری محبت میں کتنے پکے اور سچے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا کہ تم اسماعیل کو ذبح کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو چھری تو پھیری لیکن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں لینا چاہ رہے تھے. اسی طرح سے ابلیس بھی نا جو اپنے لائلز ہیں نا جو کور لائلز ہیں ان کو بھی آزماتا ہے کہ تم میرے لیے کیا سیکریفائس دے سکتے ہو بالکل میرے لیے کیا کرو میرا نام تم سب کے سامنے پروموٹ کر سکتے ہو میرے نام کی ورشپ کر سکتے ہو. بالکل اس لیے آپ جو پوری دنیا میں سب سے بڑا میوزیکل جو ایونٹ ہے کلائمیکس کے نام سے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں سبحان اللہ اوپن سیٹن ورشپنگ ہے بالکل ایسے. جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابلیس خطاب کر رہا ہوتا ہے اور وہ پیچھے ڈبنگ اور ایک کمپیوٹر کی آواز ہے کہ تم لوگ میری ٹیریٹری میں آ گئے ہو آئی ایم یور ڈارک سائڈ آئی ایم ود ایوری ون قرین کا کانسیپٹ. بالکل اور وہ کہتا ہے کہ ایون آسکر میں دیکھ لیں سبحان اللہ جس جی طرح ویلکم کیا گیا ویلکم ٹو دا گاڈ لیس سوڈومائٹس یعنی اللہ کا انکار کرنے والے سوڈومائٹس مینس سوڈومی کا جو ایکٹ کرتے ہیں یعنی قوم لوط والا جو عمل کرتے ہیں اس طرح سے وہ شروع کر رہے ہیں. اور آسکر میں تو ایک یار اس کے نا ایویڈنسز آپ بعد میں دیجیے گا. پہلے جو معاشرے میں لوگوں کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا ان باتوں کی طرف وہ ہوتا ہے کہ یار یہ بکواس باتیں ہیں ساری ٹھیک ہے یہ باتیں وہ ہیں کہ لوگوں نے اٹینشن سیکنگ کے لیے خام خواہ لنک کیا ہوا ہے. یہ سائن اس نے بائی چانس کسی نے ایسے سائن کر دیا ایسے سائن کر دیا ٹھیک ہے دوسرا فنگر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں یہ فار دا سیک آف اونلی لنکنگ ہے جس کو آپ لوگ نا کنسپیرسی تھیریز ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ بہت زیادہ نا کنسپیرسی تھیریز میں پڑھ پڑھ کے نا اور اس چیز کو ایگزیجریٹ کر کے اور اپنی وہ فالوئنگ کرنے اس کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ کیا اس کی ریالٹی کیا ہے. برو یہ جو تھاٹ ہے نا برو یہ بالکل ایگزسٹ کرتی تھی پرابلی 20 سال پہلے. لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یار یہ تو کانسپریسی تھیوریز ہیں اور یہ کانسپریسی تھیورسٹ ایسی باتیں کرتے ہیں برو بٹ اب تو اتنا کلیئر ہے جس کو کچھ بیسک بھی پتہ ہے نا آج کل دنیا کا ہی نیور تھنکس لائک دیٹ. اصل میں میرے خیال میں نا اس میں جن لوگوں کو بیسک پتہ ہے نا وہ بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. بیسکلی یہ جو انہوں نے ٹریپس اپنے سارے جو سسٹمز بنائے ہوئے ہیں لوگ اتنے زیادہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں میوزک سے لے کر آپ باقی جو جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ ایک بیسکلی ان کا بھی ایک کلچر ہے نا. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا کہ ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے. ایک شیطان نا اس کا ایک اپنا کلچر ہے جس کے اندر یہ میوزک انڈسٹری ہے جس کے اندر ایون میں کہوں گا دوسرے قسم کی انٹرٹینمنٹس ہے نا. میں خود دو فٹ بال دیکھتا لیکن اس طرح فٹ بال NFL پریمیئر لیگ ان چیزوں میں لوگوں کو بلا دو کہ ایک بالکل بے خبر ہو جائے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ جس کو تھوڑی سی بھی جس کی آنکھیں کھلی ہیں نا وہ پہچان لے گا. بٹ موسٹ آف دا پیپل آر ورکنگ 9 to 5 یہ گانا شانا میوزک پبس ڈرنکنگ یہ کر کے بالکل غفلت 100% دے ہیو نو آئیڈیا واٹس ہیپننگ ٹو دیم اور واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیم. تو جب ایک وہ جو عوام جس طرف نکل گئی ہے نا وہ ان میں سے شاید کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہو لیکن وہی بات ہے کہ ایویڈنسز اتنے واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا بھی جو آنکھیں کھولے گا نا مطلب اب تو انٹرویوز ہیں میوزیشینس کے جس میں وہ کلیئرلی اپنے بول رہے ہیں وی سولڈ ٹو دی ڈیول. مطلب اب اس سے زیادہ ایویڈنس کیا چاہیے. آپ لیرکس گانوں کو اٹھائیں اتنے سارے ہیں جس کے اندر ڈیول کا نام استعمال ہوتا ہے. انفیکٹ ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں کے جس میں پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جی میں نے اپنا سول ڈیول کو سولڈ بھی کر دیا اور اٹس ڈیفیکلٹ ٹو مطلب عجیب عجیب باتیں سول سے ریلیٹڈ اور ڈیول سے ریلیٹڈ. گریمیز ایوارڈ ہوئے تھے اس میں جو سیم اسمتھ نے جو انہولی اس کا گانا ہے ٹائٹل ہے اس نے جو گایا تھا مسلمان تو دور برو کرسچنز ٹویٹس دیکھ لیں آپ ان کی آپ پڑھ لیں سارے وہ بیش کر رہے ہیں کہ دس از کلیئر سیٹنزم. وہ اس نے کیا کیا ہوا ہے پورا ریڈ لباس پہنا ہوا ہے سامنے اپنے جو ہے نا وہ ایول یعنی خواتین جو ان کے سامنے ہیں وہ اس کو بار بار سجدے کر رہی ہیں اور سر پھینک رہی ہیں اور وچز والا لباس پہنا انہوں نے. اس کا جو کیپ ہے وہ ڈیول کے ہارن ہے اور جو اسٹیک ہے اور اس کے الفاظ دیکھ لیں آپ. ہم چلو ان باتوں میں یقین نہیں کرتے لیکن اس کے الفاظ دیکھ لیں آپ کہ ہی از ورشپنگ سیٹن. اور گورے جو نان کرسچنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون میگن فاکس اور بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں
उन्होंने कहा कि दिस इज क्लियर सेट, वेक अप गाइस. हाँ बिल्कुल, ऐसे। Sisters तो उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं ना, और आपकी एक बड़ा एविडेंस ये भी है कि सर्टेन चर्चेस भी आपको जगह जगह मिलेंगे. लंदन में बड़ा ओपनली, वाइस की डॉक्यूमेंट्री है, उस पे उन्होंने किया हुआ इंटरव्यू उसके बंदे को, और मतलब दे आर एवरीवेयर जो सर्टेन चर्चेस. बिल्कुल. और ब्रो आपने जो कहा ना कि हम कैसे इन लोगों से बात करें, देखिए मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि सेटन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता कुरान मजीद की रोशनी में, तो इसका तो इनकार नहीं किया जा सकता, वो नहीं है. दूसरा, फिर कितनी आयात हैं जो मैंने कुछ रखी हुई आपके सामने कि जिसमें उसकी इबादत का जिक्र है, जिसमें अल्लाह ने ये बताया कि ये जिन बुतों की इबादत करते हैं उनमें फीमेल डेविल्स हैं और कोई भी नहीं है. तो इसी तरह देखिए इवन बाल एक जो इनका एक पैगन डाइटी जो बेसिकली लूसीफर ही आप कह लीजिए, उसका जिक्र कुरान मजीद में है और सूरह साफात में है. मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, अतदऊन बालन व तज़रून अहसनल खालिकीन, डू यू कॉल अपॉन बाल एंड लीव द बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स. यानी तुम बाल को बुलाते हो. अब थ्रू आउट हिस्ट्री आप ये कैरेक्टर को देखें ना, बाल को, ये शक्लें चेंज कर करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में गॉड का आप कह लीजिए एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे आ रहा है. बाल का Even- तर्जुमा क्या दिया हुआ है लिटरल वहाँ पे? लिटरल ये बाल बस ही नाम नाम है ही, इसका, इसका बाल है, नाम ही, God का इसको नाम है ये. पेगन अच्छा, बाल. ये गॉड और ये है, जो so called बैलेंसियागा God. है, बैलेंसियागा ये लैटिन वर्ड है, पेरिस का ब्रांड है. और इसका अगर आप अभी कर लें, गूगल ट्रांसलेट लिखें लैटिन को करके, इसका मतलब है बैल इज द किंग. यस. और बैलेंसियागा कितना कंट्रोवर्शियल ब्रांड है. इसका जो अभी recent भी हुई थी आर्टिस्ट controversy, है हाँ, माइकल वॉरसमैन, सही. वो उसने कि जो उसका जो उसने जिस तरह से बच्चों